بار بار مطالبہ کر رہے ہیں، ہمارے مطالبات بہت واضح ہیں کہ سیاسی ایڈمنسٹریٹر کو برطرف ہونا چاہیے۔ مرتضی وہاب صاحب اب جتنا ان کو استعمال کر کے اپنی مارکیٹنگ کر سکتے تھے وہ تو ڈی مارکیٹنگ ہو گئی ہے، اور وہ تو پیپلز پارٹی کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ چونکہ کراچی پہ نہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، نہ خرچہ کرتے ہیں، نہ جو ہے وہ کراچی کو اپنے صوبے کا ذہنی طور پر حصہ سمجھتے ہیں۔ یہ وڈیرا شاہی مائنڈ سیٹ جو ہے وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ یہاں کے اختیارات، یہاں کے پیسے اور یہاں سے ٹیکسوں کی آمدنی سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کھاتے رہیں، نہ شہر میں کچھ لگاتے ہیں، نہ دیہی آبادیوں میں کچھ لگاتے ہیں۔ تو اس وڈیرا مائنڈ سیٹ میں آنرشپ نہیں ہوتی، نہ وہ عوام کو آن کرتے ہیں، نہ ہاریوں کو آن کرتے ہیں، نہ اس شہر کراچی کو آن کرتے ہیں، اور یہاں لوٹ مار کا بازار ہے جو انہوں نے گرم کیا ہوا ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سیاسی ایڈمنسٹریٹر کو فوری طور پر برطرف ہونا چاہیے، ایمرجنسی نافذ ہونی چاہیے۔ اس وقت بھی صورتحال اچھی نہیں ہے، ایمرجنسی نافذ ہونی چاہیے، اور تمام اداروں کو آن بورڈ کر کے اس وقت اسٹریٹس میں موجود ہونے۔ جب بارش ہو تو یہ نہ کیا جائے کہ پہلے تباہی کا منظر دیکھتے رہیں اور بعد میں جو ہے وہ ریلیف کا کام ہو، پہلے سے کام ہونا چاہیے۔ اب ان کاموں میں کیا کیا ہو سکتا ہے جس کے لیے بجٹ بھی ہے اور جس کے لیے ٹینڈر بھی ہو گئے، تو وہ کام کیوں نہیں ہوا؟ اور اب 2-3 دن گزر گئے تو تب بھی ہمیں کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ جتنے برساتی نالے ہیں بڑے وہ، اور جو چھوٹے برساتی نالے ہیں جو ہیں ہی اس لیے کہ وہ اربن فلڈنگ کو روکنے کا کام انجام دیں گے جب بھی برسات ہوگی، ان میں اگر سیوریج کا پانی ڈلا ہوا ہے اور واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی نااہلی ہوتی ہے کہ وہ اپنی لائنوں کو ٹھیک نہیں کرتے بلکہ برساتی نالوں میں لائنیں ڈال دیتے ہیں، پھر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بنا ہوا ہے، پوری کے ایم سی اس وقت صرف کے ایم سی کے تقریباً 10,000 کے قریب ہے، 5,000 تو آپ نے سٹی وارڈن بھرتی کیے ہوئے ہیں۔ یہ کہاں ہمیں نظر آتے ہیں؟ یہ تو کہیں بھی نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ ملازمین صحیح سے کام نہیں کر رہے، جو مشینری موجود ہے وہ مشینری جو ہے وہ آن بورڈ نہیں ہے، وہ سڑکوں پہ کام نہیں کر رہی ہے، ڈیزل کی پرچیاں ان کی بنے چلی جا رہی ہیں، ان کی مینٹیننس کے پیسے جو ہے وہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں، لیکن وہ لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ تو کرپشن کا اتنا برا حال ہے جو اس وقت اس حکومت نے کیا ہوا ہے، تو یہ سیاسی ایڈمنسٹریٹر کی برطرفی کر کے تمام اداروں کو آن بورڈ کیا جائے، اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کر اس مسئلے کو ریزالو کرنے کی کوشش کی جائے، اور برساتی نالوں کو اس وقت بھی ہنگامی طور پر جو ہے وہ اگر 2-3 دن کے اندر بھی لگا دیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک بہتری پیدا ہو سکتی ہے۔ پھر جگہ جگہ پر تجاوزات بن گئی نالوں کے اوپر، اور یہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ خود بن جاتی ہیں، جتنی پارٹیاں اس وقت حکومت میں موجود ہیں وہ سب اس کی ذمہ دار ہیں کہ جنہوں نے نالوں کے اوپر تعمیرات کروائی ہیں، اور پھر ان نالوں کے اوپر جو تعمیرات ہیں اگر وہ ہو گئی ہیں اور اگر لوگ آ کر وہاں پر بس گئے تو ان کی ری سیٹلمنٹ کا کوئی پلان سامنے نہیں آتا۔ ہماری بہت واضح طور پر یہ رائے ہے کہ ری سیٹلمنٹ پلان اس وقت اس شہر کراچی کی سب سے بڑی ضرورت ہے، تاکہ ان کچی آبادیوں نالوں کے ساتھ رہنے والے وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی اسی ملک کے شہری ہیں، وہ بھی اسی طرح سے جو ہے وہ زندہ لوگ ہیں، تو ان کی قسمت میں، ان کے بچوں کی قسمت میں، ان لوگوں کی قسمت میں یہ گندگیاں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو جگہ فراہم کرے اور ان کو عزت کے ساتھ یہاں سے منتقل کرے، تاکہ جو ہے وہ تمام لوگ آگے بڑھنے کا ان کے اندر حوصلہ پیدا ہو سکے۔ تو ری سیٹلمنٹ پلان ان کچی آبادیوں کے حوالے سے بہت واضح طور پر موجود ہونا چاہیے، اور اس وقت تو حالات میں ایمرجنسی ڈکلیئر ہونی چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو S3 منصوبہ 10-12 سال سے پینڈنگ پڑا ہوا ہے، یہ منصوبہ کیا ہے؟ یہ منصوبہ یہ ہے کہ آپ سیوریج کے سارے سسٹم کو ایک کنڈیوٹ سسٹم کے ذریعے سے، کلوز سسٹم کے ذریعے سے آپ ان لائنوں کو بنائیں اور برساتی نالوں کو سیوریج کی لائنوں سے الگ الگ کریں، جیسا کہ آپ کو لیاری ندی میں یہ کام کچھ ہوتا ہوا نظر آیا تھا، لیکن یہ S3 پروجیکٹ طویل عرصے سے پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے۔ ہر دفعہ بجٹ میں پیسے رکھے جاتے ہیں اور بجٹ کے پیسے کنزیوم بھی ہوتے ہیں، کنسلٹنٹ کے پیسے جا رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ جو پورا عملہ چل رہا ہے اس کے پیسے جاری ہو رہے ہوتے ہیں، کام نہیں ہوتا، تو ہمارے پیسے تو ضائع ہو رہے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی لائنیں ہیں ان کو ٹھیک کر کے ٹریٹمنٹ پلانٹ سے ان کو گزارا جائے اور پھر سمندر میں ڈالا جائے، آلودگی بھی ختم ہوگی اور یہ نظام بھی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا، لیکن یہ کام یہ حکومتیں کر کے نہیں دے رہی ہیں۔ جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے، ہم اس شہر کو جانتے ہیں، ہم نے اس حوالے سے اپنے جب نظامت کا اور میئرشپ کا دور تھا تو بہت سارے اسٹیپس لینا شروع کیے تھے، اور شہر کے اندر ایک چینجز آنا شروع ہو رہی تھیں، بہتری کی طرف ہم جا رہے تھے، لیکن ان سارے پروجیکٹ کو جو کہ بیسک پروجیکٹ ہیں اس شہر کے، ان کے اوپر فردر کوئی کام نہیں ہوا۔ پانی کا جو K4 پروجیکٹ ہے، K3 آخری نعمت صاحب نے بنایا، اس کے بعد سے K4 آج تک نہیں بنا۔ اسی طرح S3 پروجیکٹ جو سیوریج کا پروجیکٹ ہے وہ نہیں بنا ہے۔ اسی طرح سے ان نالوں کے حوالے سے 2 سال پہلے جب یہ بڑی اربن فلڈنگ ہوئی اس وقت بھی جو ہے وہ
وزیر اعظم آئے اور انہوں نے 1100 ارب روپے کے پیکیج کا اعلان کیا، لیکن وہ پیکیج سب تلاش کر رہے ہیں کہ وہ ہے کہاں، اور اس تلاش میں تو جو ہے وہ سبھی سرگرداں ہیں کہ یہ کراچی میں یہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اعلانات کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پلٹ کے پوچھتے نہیں ہیں۔ اس پیکیج کے اندر جب انہوں نے بعد میں تفصیلات پوچھی گئیں تو انہوں نے بتایا کہ K4 منصوبہ ہے جو تو ہم 200-250 ارب روپے سے بنائیں گے، تو عمران خان صاحب نے بھی اس کے لیے کوئی کام نہیں کیا، پیسے نہیں رکھے، اور اب شہباز شریف صاحب نے بھی پیسے نہیں رکھے، صرف اعلانات ہیں۔ ابھی وہ افتتاح کرنے آنا چاہتے تھے، لیکن میں ان سے ضرور پوچھوں گا اگر وہ جب یہاں تشریف لائیں گے، اگر شہباز شریف کراچی کو پاکستان کا حصہ سمجھتے ہوں اور اگر وہ اپنی ضمنی انتخابوں کی اس سے دلدل سے باہر نکل آئیں، عمران خان صاحب اور شہباز شریف صاحب، اور کراچی کا رخ کریں، تو ان سے یقیناً ہم سوال کریں گے کہ بھائی آپ نے کراچی کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا ہے؟ آپ اعلانات کرتے ہیں لیکن آ کر کوئی کام نہیں کرتے ہیں۔ تو S3 کا پروجیکٹ، K4 پانی کا منصوبہ، اور بہت اہم بات یہ ہے کہ K الیکٹرک مافیا، 15 لوگ کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو چکے ہیں، ان میں سے ٹھیک ہے گھروں کے اندر بھی لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، لیکن کھمبوں سے اور تاروں سے جو سڑکوں کے اوپر ہمارے نوجوان شہید ہوئے ہیں، اس کی رسپانسبلٹی کس کے اوپر ہے؟ اس کی رسپانسبلٹی K الیکٹرک مافیا پر ہے، اور K الیکٹرک مافیا کی سرپرستی حکومتی مافیاز کر رہے ہیں، اور یہ ساری پارٹیاں اس میں شامل ہیں، نون لیگ اور اسی طرح سے پیپلز پارٹی اور MQM، یہ سب K الیکٹرک کے سہولت کار، ان کے جو ہے وہ پروٹیکٹر ہیں، اور جب ان کا لائسنس کینسل کرنے کی بات آتی ہے یہ سارے مل کر اس کو تحفظ فراہم کرتے ہیں، اور کارپوریٹ سیکٹر ایک وائٹ کالر کرمنولوجی کا ایک داستان ہے جو K الیکٹرک کی صورت میں ہمارے سروں پر مسلط ہے، اور یہ کرائم کے اندر ملوث ہیں، ہمارے پیسے کھا گئے، 42 ارب روپے کلو بیگ کے کراچی کے عوام کو واپس کرنے وہ نہیں مل رہے۔ چیئرمین نیپرا آگے بڑھ بڑھ کر ان کو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر ہمارے اوپر بجلی کے بم گرائے چلے جا رہے ہیں، اور ان کو سپورٹ فراہم کرتے ہیں، یعنی نیپرا حکومت اور K الیکٹرک کا ایک شیطانی قسم کا اتحاد کراچی کے 3 کروڑ عوام کے اوپر مسلط ہے، اور ہر حکومت K الیکٹرک کو سپورٹ کر رہی ہے۔ کراچی کے بے شمار مسائل میں جو بڑے بڑے مسئلے ہیں اس میں مردم شماری ہے۔ میں اس موقع پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب مسائل کیوں ہیں، یہ آنرشپ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ شہر کراچی کے لوگوں کی گنتی ٹھیک نہیں ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں ہماری نمائندگی ٹھیک نہیں ہے، اور سندھ اسمبلی میں کراچی سے تعلق رکھنے والے یا شہری سندھ سے تعلق رکھنے والے لوگ صرف اس بنیاد پر اقلیت میں ہو جاتے ہیں کہ ان کی کاؤنٹنگ ٹھیک نہیں کی گئی ہے۔ اگر یہ کاؤنٹنگ ٹھیک ہو جائے تو ایک بیلنس پیدا ہو جائے گا، پھر نہ صوبے کے مطالبہ کرنے کی ضرورت پڑے گی، نہ احساس محرومی کا مسئلہ ہوگا، بلکہ خود ان تمام جماعتوں کے انکلوڈنگ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی کراچی کے اندر جو چاہیں گے کہ وہ کراچی میں کچھ کام کریں اور اس کے نتیجے میں وہ کچھ حاصل کر رہے ہیں، ورنہ ابھی تو انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کراچی سے صرف لوٹو اور انٹیریئر سندھ میں ہاریوں کا استحصال کر کے ان کو جو ہے وہ بالکل رگڑ کر اور جبر کے ساتھ ان پر مسلط ہو کر اپنی مرضی کے ووٹ لے لو، جس طرح بھی انہوں نے بلدیاتی انتخاب کے پہلے مرحلے میں کیا ہے، اور اس طرح سے پورے صوبے کے اوپر حکمرانی کرو۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مردم شماری کا مسئلہ درست ہونا چاہیے۔ ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی نون لیگ نے کی جب 2017 میں یہ مردم شماری ہوئی اور کراچی کو انڈر کاؤنٹ کیا گیا تقریباً 40%۔ پھر اس کے بعد جو بھاری مینڈیٹ کراچی سے ملا وہ PTI کو ملا تھا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اس مردم شماری کو درست کرتے، انہوں نے 3.5 پونے 4 سال تک نہ صرف یہ کہ یہ کام نہیں کیا بلکہ جعلی مردم شماری کو انہوں نے قانونی حیثیت دے دی، اور PTI اور MQM کی مشترکہ حکومت نے کراچی کے اوپر یہ آرا چلایا اور ہمیں ہماری آبادی کو قانونی طور پر جعلی مردم شماری کو اصلی قرار دے دیا۔ اس لیے یہ سوالات ان لوگوں سے بنتے ہیں۔ جب شہباز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کو فرصت ملے گی اور وہ کراچی آئیں گے تو کراچی کے عوام ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ جعلی مردم شماری کیوں کروائی اور کیوں اس کی منظوری دی۔ اور اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ مردم شماری کے نام پر جو بجٹ رکھا گیا ہے اب اس میں ایک اور وار ہم پر کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تقریباً 1.5 لاکھ ملک میں ٹیبلٹ خرید لیے گئے ہیں، اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی گئی ہے، اور کہتے ہیں کہ بڑا زبردست سسٹم ہوگا اور ٹیبلٹ سسٹم سے ہم کاؤنٹنگ کریں گے، لیکن جو ٹرمز طے کی گئی ہیں لوگوں کو گننے کی وہ وہی ہیں جو پچھلی تھیں، یعنی ڈی جوڑ بنیاد کے اوپر وہ مردم شماری کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی میں رہنے والے تقریباً 1 کروڑ 1.25 کروڑ لوگوں کو یہ پھر نہیں گنیں گے، جن کا مستقل پتہ جہاں ہے وہیں پر ان کو کاؤنٹ کیا جائے گا، اور یہ ایک گورکھ دھندا ہوگا، یہ ہمارے وسائل کے ذریعے سے ایک نمائشی اقدامات ہوں گے، اور سامنے جو ہے ایک فراڈ کیا جائے گا ہمارے ساتھ دوبارہ، اور ڈی فیکٹو بنیاد پر مردم شماری نہیں کی جا رہی۔ ہم اس کے پر وارن کرتے ہیں حکومت کو
کہ اگر یہ کام حکومت نے کرنے کی کوشش کی تو جماعت اسلامی ان کے راستے میں رکاوٹ بھی بنے گی. ہم یہ چاہتے ہیں, ہم کوئی ناجائز مطالبہ نہیں کر رہے, ہم اپنا آئینی حق مانگتے ہیں کہ جو جہاں رہتا ہے اس کو وہاں گنا جائے. یہ شہر سب کا ہے, سب یہاں پر رہتے ہیں, سب یہاں پر کام کرتے ہیں, سب کو یہاں رہنا ہے, مل کر کام کرنا ہے, کوئی کسی کو نہیں نکال سکتا, لیکن جو یہاں موجود ہے اس کو گنا جائے. یہ کیسے ممکن ہے کہ پورا انفراسٹرکچر یہاں کا استعمال ہوتا ہو, پانی کا منصوبہ بنے تو وہ 1.5 کروڑ لوگوں کے لیے بنے, لوگ 3 کروڑ ہوں. کیسے ممکن ہے کہ سب لوگ اس پوری لینڈ کو یوز کرتے ہوں, سیوریج سسٹم کو یوز کرتے ہوں, پانی کو یوز کرتے ہوں, اور آپ گنے تو ان میں سے آدھے گنے اور آدھے نہ گنے. اس لیے یہ ایک فراڈ ہے, اور کراچی کے ساتھ یہ سارے لوگ مل کر پھر زیادتی کرنا چاہتے ہیں. اور میں ان تمام اداروں سے جو حکومتی ادارے ہیں اور ریاستی ادارے ہیں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ جب بھی مردم شماری کی جاتی ہے تو حکومتیں فوج کے پیچھے چھپتی ہیں, اس لیے افواج پاکستان کو بھی یہ بات واضح کرنی چاہیے کہ اس مردم شماری میں ان کا کیا رول ہے. پچھلی مردم شماری میں ایک فوجی ہوتا تھا, ایک سویلین ہوتا تھا, اور کوئی رینجرز کا جوان ہوتا تھا, اور حکومت کے لوگ کہتے تھے کہ کیونکہ فوج یہ مردم شماری کرا رہی ہے اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ آرمی چیف جنہوں نے ابھی وزٹ کیا ہے ہمارے ڈوبنے کے بعد, ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ افواج پاکستان کا کام صرف لا اینڈ آرڈر کی مینٹیننس ہے یا وہ مردم شماری کے اندر اپنا کوئی رول رکھتے ہیں. اگر وہ رول رکھتے ہیں تو پھر ہم ان سے مطالبہ کریں گے کہ ڈی فیکٹو بنیاد کے اوپر جو ہے وہ مردم شماری ہونی چاہیے, اور ایک دوسرے کے اوپر ڈال کر آپ کراچی کے لوگوں کو تقسیم نہیں کر سکتے, ان کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کر سکتے, ان کی گنتی کم نہیں کر سکتے. جماعت اسلامی کوئی بولے نہ بولے, کسی کی ہمت, ہم صاف صاف بات کرتے ہیں کہ ہم کسی صورت اپنے آپ کو اب انڈر کاؤنٹ نہیں ہونے دیں گے. ہمیں وسائل بھی چاہیے, ہمیں نمائندگی بھی چاہیے, ہمیں وہ حصہ بھی چاہیے جو سروسز کے نام پر صوبائی حکومت 50, 60, 70 ارب روپے ہم سے جمع کر رہی ہے اور وہ کراچی کے اوپر اس میں سے پیسے نہیں لگتے. ہمیں موٹر وہیکل ٹیکس بھی چاہیے, ہمیں PFC ایوارڈ بھی چاہیے, اور ہم نے یہ ساری چیزیں اپنے اس معاہدے میں, اس ایگریمنٹ کے اندر رکھی تھیں جو سندھ اسمبلی پہ ہم نے 29 دن کا دھرنا دیا تھا. پیپلز پارٹی نے اس کو تسلیم کیا تھا, کچھ چیزوں کو اس نے مان کر قانون بھی بنا دیا تھا, لیکن MQM کے ساتھ دوبارہ اتحاد ہونے کے بعد پیپلز پارٹی اور MQM مل کر بلینک ٹیکٹکس سے کام لے رہے ہیں, اور کراچی کی بلدیہ کو, اس کے میئر کو اور اس کے شہری پورے صوبے کے بلدیات کو جو ہے وہ اختیارات منتقل نہیں کر رہے. یہ اختیار بھی منتقل ہونا چاہیے, ہماری گنتی بھی ٹھیک ہونی چاہیے, اور وہ ساری چیزیں سامنے لے کر آئیں کہ کس کس نے نالوں کی صفائی کے نام پر کرپشن کی ہے. کورونا سے آپ چھپے نہیں. مرتضی وہاب صاحب بتائیں 66 کروڑ روپے آپ نے کہاں استعمال کیے ہیں, وہ ٹینڈر کہاں پر استعمال ہوا ہے, لوگ ڈوب رہے ہیں. بتائیں ناصر شاہ صاحب کی وزارت بلدیات اس وقت کیا کر رہی ہے, سعید غنی صاحب جو ہر اس موقع کے اوپر سامنے آ کر پیپلز پارٹی کا دفاع کرتے ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر اس شہر میں رہتے ہیں تو اس شہر کے لوگوں کے ساتھ یہ جو زیادتی ہے کہ 5000 ارب روپے کا 14 سال کا ترقیاتی بجٹ ہے, پورے صوبے میں ہمیں دکھا دو کہاں ہے, اور اس شہر کراچی میں بتا دو کہاں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اس وقت وہ پیپلز بس سروس کہاں ہے جس کا افتتاح ہوا تھا, جس کے اشتہارات کے لیے کروڑوں روپے ہمارے ٹیکسوں کے پیسے لٹائے گئے تھے. کہیں آپ کو نظر آتی ہے؟ 240 بسوں کا نام لیا, اس میں سے 30-40 بسیں آئیں, اس میں سے 5-7 خراب ہو گئیں, پھر بارش ہوئی تو اس کو بند کر دیا گیا. یہ آپ کا کراچی کے لوگوں کے ساتھ سلوک ہے, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بھاری مینڈیٹ لینے والی جماعت PTI کراچی کے ان مسائل کے اوپر سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کی اپنی ترجیحات ہیں. اب صرف یہ کام رہ گیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین چلائیں, لوگ ڈوبتے رہیں, اور وہ ٹویٹ کے ذریعے سے اور انسٹاگرام اور فیس بک کے ذریعے سے کہیں